بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کووڈ-19 کے حوالے سے جو اسکول متاثر ہوئے، جو طالب علم متاثر ہوئے اور جو پبلشر متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد ایک خوشی کی لہر آئی کہ اب اسکول اوپن ہو گئے. اب اسکول اوپن ہونے کے بعد جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس وقت جو سچویشن ہے، اس ایجوکیشن کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. جو 22 مہینے گزرنے کے بعد اس ایجوکیشن کا اس وقت کیا حال ہے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ جناب سید طارق شاہ. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ علیم قریشی صاحب، میرے ساتھ تشریف فرمائے. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے تیسرے مہمان ہیں ڈائریکٹر گلوبل ایجوکیشن ٹری سید محمد ذیشان صاحب، میرے ساتھ تشریف فرمائے. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. طارق صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے 22 مہینے جس طریقے سے ہم 22 سے 24 مہینے اگر دیکھیں تو ایجوکیشن ہماری بڑی متاثر ہوئی. اس حوالے سے کہ پہلے جو اعلان ہوتا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اسکول فوری بند کر دیا جائے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑے احتجاج بھی کیے. پھر اس کے بعد حکومت سے بھی آپ نے مذاکرات کیے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. لیکن آج جو ہے 2 یا 3 مہینے اسکول اوپن ہوئے ہوئے، آپ میں خوشی کی لہر ہے. اور اس حوالے سے جو یہ تعلیم متاثر ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب دیکھیں، بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم تو بارہا یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. جب یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جب کووڈ رائز ہوتا تھا، کچھ اور بند ہو نہ ہو، سب سے پہلے ایک آواز آ جاتی تھی کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. ہم نے اس کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایجوکیشن کو اس طرح سیکریفائز نہ کیا جائے. اس کے بہت جو ہے نا وہ ورس ایفیکٹ سامنے آئیں گے اور وہ اب سامنے آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے بچے اوور ایج ہو چکے ہیں جن کو پچھلی کلاسز میں بیٹھ کر پڑھائی ہونی چاہیے تھی. اس کووڈ کے دوران، اس لاک ڈاؤن کے دوران ایگزامز نہیں لیے گئے. اس ایگزامز نہ لینے سے بچوں کے بہت سارے لرننگ آؤٹ کم جو جج کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے گئے. تو اب جب اسکول جب 2-3 مہینے کھلے ہیں تو اس کے ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ اس طرح کے بچے جو ہیں ان کے اندر لرننگ جو ہے وہ کیپیبلٹیز نہیں رہی ہیں. لرننگ تو دور کی بات، بلکہ ان کی اٹینشن سیکنگ بھی جو ہے وہ ایبلٹیز نہیں رہی ہیں. ان کو وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنی اسٹڈیز کی طرف. زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے تو وہ اوور برڈن فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایز کی عادی ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں میں ایک جو جگانے کی جو ایک ایفرٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ روٹین اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ صبح میں اٹھ کر بچے آ تو جاتے ہیں بحالت مجبوری کہ پیرنٹس بھیج دیتے ہیں ان کو واپس اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اویک ہوتے ہی نہیں ہے کلاس کے اندر کہ وہ صحیح طرح پڑھ سکیں. تو یہ وہ والے سارے ایفیکٹس ہیں. بچے اوور ایج ہو گئے، بچے بہت سارے تو آؤٹ آف اسکول ہو گئے اسی وجہ سے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس جو ہے نا وہ وسائل نہیں تھے کہ وہ کنٹینیو رکھ سکتے، یا ان کی مالی حالات خراب ہو گئے اس کووڈ کی وجہ سے، جاب چھوٹنے کی وجہ سے. تو بہت سارے بچے تو ایسے ہی آؤٹ آف اسکول ہو گئے. تو اس کے اندر تو ایجوکیشن کا جتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے شاید ہی کسی اور سیکٹر میں ہوا ہو. یہاں شاید مانیٹری اتنا بھی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہاں ہمارے فیوچر کا زیادہ نقصان ہوا ہے. علیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں، ماشاء اللہ بہت سینئر ہے آپ. بہت سارے پرانے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پرانے ہیں. تو یہ جو تعلیم جو متاثر ہوئی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، تو کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیسے اس کو کور کیا جائے؟ کچھ خاکہ بنایا آپ نے یا اس حوالے سے گفتگو کریں؟ پھر اس کے بعد آپ سے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گا جو پریشانی کے حوالے سے آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، یہاں پر مجھے بلایا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو بچے متاثر ہوئے ان کو ظاہر بات ہے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ لرننگ کا عادی بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، نہ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہ کہا گیا کہ آن لائن جو ہے ٹیچنگ کرائی جائے گی. تقریباً 18 مہینے بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر رہے ہیں. ان کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آئی ہے، ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے، بچے اوور ایج ہو گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے کرنے کے جو کام ہیں کہ وہ اس تعطل کو مزید آنے نہ دیں، یعنی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو منقطع نہ ہونے دیں. اچھا ذیشان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں اس وقت
کے حوالے سے آپ سے بھی گفتگو کر لوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے منسلک رہے ہیں, پبلشر کے حوالے سے بہت سارے لوگ آپ سے اٹیچمنٹ ہیں, تو کہاں اس وقت ایجوکیشن ہے اور اس وقت کیا نقصانات آپ کی نظر میں سامنے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. ہمارا جو کام کی نوعیت ہے, میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے جہاں ہم جا کر کے کام کرتے ہیں, جس میں اسکول بھی ہیں اور مختلف فلاحی ادارے بھی ہیں. اس وقت جو کووڈ کے بعد جو سب سے زیادہ شدید طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, مختلف قسم کی میں گریڈنگ کرتا ہوں اسکولوں کے حوالے سے, تو پورے پاکستان کے اندر ایک تو مڈل کلاس اسکولس ہیں اور ایک اس سے نیچے بھی اسکول بہت سارے ہیں جن کو آپ کہہ لیں مڈل کلاس سے نیچے اسکولس جو موجود ہیں, چاہے وہ کراچی کے سلمس ایریاز میں ہوں یا دیہی علاقوں کے اندر ہوں. سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے ان اسکولوں کو ہوا ہے. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ جو آیا ہے وہاں آیا ہے, مڈل کلاس میں بھی آیا ہے, لیکن وہ بچے جو پہلے ہی فائنینشلی متاثر تھے اور بعد میں کووڈ کے بعد جب اسکول کھلا اور وہ واپس اسکول نہیں جا سکے تو ان کی تعلیم تو سمجھے بالکل زیرو ہو کے رہ گئی. اس لیے اب ہم نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو لکھنا پڑھنا تک بھول گئے, جو کلاس 5th میں تھے وہ اب لکھنا نہیں آ رہا ان کو. اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان اسکول میں بہت سارے تو اسکول وہ بند بھی ہو گئے. اب کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو دوبارہ کیسے لایا جائے. ابھی بھی 3-4 مہینے ہو رہے ہیں اسکولوں کو کھلے ہوئے, ابھی بھی ان اسکولوں کے اندر 50% انرولمنٹ بھی دوبارہ نہیں آئی ہے. پاکستان میں آج سے پہلے جو ہے 22 ملین سے زائد بچوں کو ڈراپ آؤٹ شو کیا جا رہا تھا. اب تک اس کی اسٹیٹسٹکس نہیں آ سکی کہ کتنے بچے جو ہیں اس کووڈ کے بعد باہر چلے گئے. جو ہماری ایک رپورٹ ہے جسے ہم نے اپنے اسٹافس کے ذریعے مختلف گاؤں دیہاتوں میں جو جاتے ہیں اور مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, وہاں سے ہم نے ڈیٹا لینا شروع کیا. تو ہمارے پاس بڑا اہم ڈیٹا آیا کہ جو بچے اسکول چھوڑ کے گئے ہیں, 50% اسکول چھوڑ کے گئے ہیں, تو اس میں سے 10-20% دوسرے اسکولوں میں چلے گئے, داخلہ لے لیا فیس کی وجہ سے. جو 30% بچے وہ کہاں گئے؟ ان میں سے 15-20% بچے مدارس کے اندر چلے گئے, جو مدارس کے اندر انرولمنٹ بڑی. مزید بچے کہاں گئے؟ وہ ہمارے وہ بچے وہ سڑکوں کے اندر آ گئے. ان کا جواب کون دے گا؟ ان کو کون دیکھے گا؟ وہ واپس کس طرح سے اسکول میں آئیں گے؟ کل تک ہم کہہ رہے تھے کہ 22 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اب کیا رپورٹ ہے؟ کیا گورنمنٹ نے اب تک کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا ہے, کوئی ایسا ڈیٹا جمع کیا ہے کہ کتنے بچے واپس ڈراپ آؤٹ ہو گئے؟ ہماری پوزیشن کہاں ہے؟ آج گورنمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ 62% لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا. تو اب کہاں چلے گئے ہیں؟ جو ہماری ایک نئی جنریشن آنی تھی اور اتنا بڑا بریک آ گیا 1.5 سال کا تقریباً, تو اب وہ بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو واپس کس طرح سے انرول کیا جائے گا؟ دیہی علاقوں کے اندر بہت سارے بچے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بھی گئے, لیکن سندھ کے اندر اور بہت سارے علاقوں کے اندر تو آپ کو صورتحال پتہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کی بھی کیا ہے. KPK میں بہت اچھی صورتحال ہے, پنجاب میں بھی بہت اچھی صورتحال ہے, لیکن بلوچستان اور سندھ کی آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی صورتحال کیا ہے, چند ایک کے علاوہ. اچھا طارق صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی آپ شامل ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے, کیا ایسی پالیسی مرتب ہو رہی ہے, کیا ایسی چیز ہو رہی ہے کہ کچھ ایک امید کی فضا قائم ہو کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ سارے بچے کہاں چلے گئے, یہ بچے کہاں جائیں گے, اس کے اوپر کبھی بحث ہوتی ہے کہ بات ہوتی ہے اس پہ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی حکومت کے جتنی بھی کمیٹیز ہیں اس کے اندر یہ بات تو ضرور کی جاتی ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو واپس اسکول کی طرف لے کر آنا ہے, لیکن وہ سیریسنیس کبھی بھی نظر نہیں آئی کہ وہاں پر ان بچوں کے لیے جو ہے نا کوئی اٹریکشن دی جائے, کیونکہ وہ بچے تو لگ چکے ہیں جاب پر, وہ چائلڈ لیبر کی طرف جا چکے ہیں. تو اب کون سی وہ اٹریکشن دی جائے گی یا کون سی سبسڈی ان بچوں کو دی جائے گی ان کے ماں باپ کو کہ وہ روزگار چھوڑ کر پڑھائی کی طرف آئیں گے؟ تو یہ تو گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی ہے جس پہ ابھی تک کوئی کانکریٹ کام نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ بچے تو آؤٹ آف اسکول ہیں ہی, لیکن اس میں نا پرائیویٹ سیکٹر بہت کام کر رہا ہے, NGOs بہت ساری کام کر رہی ہیں جو کہ ان بچوں کو فری آف کاسٹ لے کر آ رہی ہیں, بلکہ وہ کوئی ایسے انسینٹیو لے کر آ رہے ہیں کہ ان کو آگے روزگار کمانے میں اور مزید فائدہ ہوگا, کہ ان کو سکلز ڈیولپ کی جائیں ان کی, تو یہ ووکیشنل ٹریننگ دی جائے ان کو تاکہ وہ آگے جا کے روزگار کی طرف جا سکیں, کیونکہ ان کے لیے پڑھائی شاید اتنی اہم نہیں ہے, روٹی بہت زیادہ اہم ہے ان کے
उनके घराने के लिए, तो ये काम तो वहाँ हो ही रहा है, लेकिन हुकूमती तौर पर जो है उस पर कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो कि अभी प्रीवियसली आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि 5000 स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि न्यूज़ शायद ये आनी चाहिए थी कि जो 5000 गैर फ़ाल स्कूल थे उनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया, तो शायद तालीम का मेयार बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो सीरियसनेस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत किस बेसिस पर चल रही है। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ। प्राइवेट स्कूल के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, माशाल्लाह आप अलायंस भी चला रहे पूरे सिंध के हवाले से, प्राइवेट स्कूल इस हवाले से क्या काम कर रहा है? जो बच्चे अगर माइनस हुए हैं और जो बच्चे भी प्लस हैं, इस हवाले से क्या काम कर रहा है? कोई ऐसा बेनिफिट दे रहा है, कोई इनको चार्मिंग दे रहा है कि वो वापस इसमें वापस मूव करें? जी हाँ, असल में प्राइवेट स्कूल्स ने तकरीबन सभी ने ये पॉलिसी इख्तियार की थी कि बच्चों को, जो बच्चे चले गए वो कुछ चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए, स्कूल छोड़ के चले गए, तो उनके लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हमने बनाई थी कि बच्चों को किस तरह से वापस लेके आया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बच्चे वापस आए तो हैं, लेकिन अब भी बहुत हद तक बच्चे जो हैं वो वापस नहीं आ सके हैं। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आप ये कह रहे थे, ऑनलाइन की तालीम को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो हुकूमत ने ऑनलाइन तालीम को बिल्कुल आम करने की कोशिश की कि ऑनलाइन, तो क्या इसके रिज़ल्ट कैसे देखे आपने? ये ऑनलाइन तालीम के हवाले से जो मैं बात करूँगा, मैं तो कुछ प्रैक्टिकल्स आपको बताऊँगा जो मैंने अपनी आँखों से मुख्तलिफ़ जगहों पे देखे हैं। मुख्तलिफ़ जगह जाना होता था तो ऑनलाइन क्लासेस ऐसे चलती थी कि बच्चे टेबल पे सर रख के सो रहे होते थे और ऑनलाइन क्लासेस होती थी। जो लर्निंग आउटकम्स क्लास के अंदर आ सकता है वो ऑनलाइन क्लास के अंदर कैसे आ सकता है? जो एनवायरनमेंट क्लास के अंदर मिल सकता है वो ऑनलाइन क्लास में कैसे मिल सकता है? जो बच्चों की सोशल एक्टिविटीज़ और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक स्कूल के एनवायरनमेंट में मिलती हैं, वो टीचर और बच्चे का जब तक इंटरेक्शन नहीं होता वो नहीं मिलती। इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो एक शोबा है, और जो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, और एक तरह से बहुत अच्छे एंगल से अगर आप इसे देखें तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज से पहले, पेंडेमिक से पहले हमारे टीचर्स रिसर्च नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा टीचर्स को हुआ है। जो भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है वो नेट खोलते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और अपनी फुल फ्लैश लेसन प्लानिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं और फिर उसके बाद आकर के प्रेजेंट करते हैं। इसलिए उनको वालिदैन भी देख रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो जाकर के ये देखें, ये तो मेरा ख्याल है 25% या 20% की तरफ देखेंगे ना, जो अगर ऑनलाइन की तरफ देखें, जो मोबाइलों के ऊपर लगे हुए। बिल्कुल। अब बाकी तो तकरीबन हमारे यहाँ जो पोश एरिया है वो तो इस ऑनलाइन की तरफ आए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं, हम तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कराची में तो नहीं चल रही थी, पूरे पाकिस्तान में चल रही थी। और जब पूरे पाकिस्तान में चल रही थी, कितने शहरों में और कितने देही इलाकों में एक्सेस है नेट का? आज मेरी एक ऑनलाइन राजनपुर में क्लास हो रही थी, वो टीचर्स वहां से ये कह रही थी, सर हमारी आपकी क्लास सही से आ ही नहीं रही, बार बार जो है नेट ब्रेक हो रहा है। तो वो किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? और दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान में जो मोबाइल हैं वो कितने लोगों के पास ऐसे मोबाइल्स मौजूद हैं कि जो वो इस पे एक्सेस कर सकें? और मजे की बात ये कि उन इलाकों के अंदर जहां वालिदैन भी इलिटरेट हों तो वो कैसे अपने बच्चों को इसमें एंटरटेन करेंगे? इसमें किस तरह नुकसान क्या होगा? इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? जो बच्चे, जो फैमिली, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, जिनको ये पता था कि ये चीज़, ये गैजेट्स जो हैं मेरे बच्चों के लिए नुकसानदेह, उन्हें ये मालूम था कि ये मेरे बच्चों के लिए नुकसानदेह, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये हो सकते हैं, वो फैमिलीज भी मजबूर हुई अपने बच्चों को ये गैजेट्स देने पे। और जब उन्होंने दे दिया, आज उनकी सूरत हाल ये है कि वो 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे ऑनलाइन क्लास होती थी, लेकिन उसके बाद साइड इफेक्ट ये आया है कि अब वो बच्चा शाम के टाइम हो, दोपहर के टाइम हो, रात के टाइम हो, वो बच्चा इस मोबाइल पे नजर आता है। जो बच्चों का खेलने का रुझान बाहर था वो इस तरफ आ गया है। इस वक्त आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मिलने जाकर के आपको बताएंगे कितने केसेस आ रहे हैं बच्चों के। अलीम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, जो ये कह रहे हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने क्या देखा इस हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से? कि ऑनलाइन के हवाले से मैंने अभी शुरू में आपसे अर्ज़ किया कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं है, और ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, बच्चों को जो मैनेज किया जाता है क्लास के अंदर, वो कितना मुश्किल होता है
تو آن لائن کس طرح مینیج کریں گے. پھر دوسرا یہ کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر ظاہر ہے گورنمنٹ نے دیا نہیں ہے, تو آن لائن سسٹم کسی بھی طور پہ کامیاب نہیں ہے. ہاں بچوں نے فائدہ یہ ہوا ہے, بچوں کو فائدہ کیا مطلب نقصان یہ ہوا ہے کہ بچوں کے ایکسس میں جو ہے موبائل آ گیا ہے, اور اس سے جو ہے نا بچے مختلف گیمز ان کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے کہ جس کے پاس موبائل نہیں تھا اس کے پاس موبائل آ گیا مل گیا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات, اور آپ کی طرف آتا ہوں طارق صاحب. اس وقت جو بچے مائنس ہو گئے اور ان کا کیا فیوچر نظر آتا ہے, کس طریقے سے وہ اس کو کور کریں گے, اور جو بچے واپس آ رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, کیونکہ اتنی تعلیم متاثر ہوئی ہے 22 مہینے کی, 20 مہینے کی, وہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو لائن آف ایکشن یا پلان آف ایکشن آپ کہیں وہ یہی بنایا گیا ہے کہ آپ ان بچوں کو تو پہلے تو ایجوکیشن کی طرف لے کر آنا ہے, جو ایک بالکل ہی وہ بے روی کے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے موبائلوں کے اندر لگ گئے ہیں. موبائلوں کے اندر بھی کچھ عجیب سی معاملات میں آگے انوالومنٹ نظر آتی ہے بچوں کی, جو ہمیں اکثر ابھی کہا جاتا ہے کہ پہلے بچوں کو موبائلوں سے دور رکھا جاتا تھا, اب وہ اس کووڈ کے دوران اسکول ہی موبائل کے اندر آ گیا تھا, تو ایک عجیب سے ڈیزاسٹر افیکٹ تھا. لیکن اب بچوں کو دیکھیں بہت سارے اوور ایج بچے ہو گئے کیونکہ ان کو اسکول نہیں بھیجا گیا, اسپیشلی وہ جو مونٹیسری کے بچے تھے. تو اب اس کے اندر تو دیکھیں ان کو فاسٹ ٹریک جیسا کوئی ایک سلسلہ لے کر آنا ہوگا جس میں ان کو ایک ٹارگیٹڈ لرننگ کی طرف لانا ہوگا, اور جلد از جلد ان کو اس ایج بریکٹ کی طرف لانا ہوگا تاکہ وہ نارمل اپنے معاملات لے کر چلیں. کیونکہ ابھی بچے جب آؤٹ آف اسکول ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر اوور ایج بھی ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جب ایک ایج لمٹ ہے میٹرک کرنے کی, اگر وہ اس ایج لمٹ سے بھی کراس کر دیں گے تو وہ آگے بھی مشکلات آئیں گی ان کو. تو فاسٹ لرننگ, ٹارگیٹڈ لرننگ کی طرف لانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کچھ انسینٹیو لے کر آنے ہوں گے اسکول میں واپس لانے کے لیے, اسپیشلی وہ اسکول بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ کی طرف لانا ہوگا. ان کو شاید آپ کو ایوننگ کلاسز لانچ کرنی پڑیں کہ جو بچے چائلڈ لیبر کی طرف چلے گئے تاکہ وہ کچھ ایجوکیشن کی طرف راغب ہو سکیں. اس پہ تو میں بات کرتا ہوں ایوننگ اور مارننگ کے حوالے سے. علیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت بندش اسکول کی طرف اگر میں دیکھوں, کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے بات کروں تو کچھ اسکول سیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ سارے اسکول سیل کی پوزیشن آ رہی ہے تو اس کو کیسے آپ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو کور کریں گے آپ؟ اصل میں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو ہماری سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 2017 میں, جو چکلالہ کے اندر جو اسٹریٹ ہے بہت بڑی اسکول کی مارکیٹ ہے, وہاں پر ایک صاحب نے اسکول کھولا تھا, وہ 3 کینال کے اوپر, اس کے برابر میں وکیل صاحب رہتے تھے, ان سے کوئی ان کا تنازع ہوا, وہ چلے گئے کورٹ کے اندر. کورٹ نے کنٹونمنٹ سے پوچھا کہ جی آپ کا نقشہ پاس ہے, آپ کو اجازت ہے اس چیز کی, تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو فیصلہ دے دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے 100 موٹو ایکشن لے لیا, اور پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی 3 سال کی. وہ 3 سال جو ہے 31 دسمبر کو جو ہے کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ہاں 3 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے اسکولوں کو بند کر دیا جائے گا. اسکولوں کی جو تعداد ہے وہ 30,000 ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے جو علاقے ہیں, جیسے کراچی کے اندر 6 کنٹونمنٹ ہیں, اور بچوں کی جو تعداد ہے وہ 37,50,000 بچے ہیں. تقریباً 4 ملین بچے جو ہے, یا 22 بلین بچے جو ہیں ٹوٹل, یہ سمجھ لے کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تقریباً, اور اس میں سے 4 ملین بچے جو ہیں تعلیم آؤٹ آف تعلیم ہو جائیں گے. اسی طرح ٹیچنگ اسٹاف اور نان ٹیچنگ اسٹاف کو ملا لیتے ہیں تو وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب بنتا ہے. 3 لاکھ ٹیچنگ اسٹاف ہے جو بے روزگار ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسلام آباد میں بنی ہے, اور انہوں نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں اور کلب حسن صاحب 2 وکلاء ہیں, ایک پیرنٹس کی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ کلب حسن صاحب اسکولوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے کیس دائر کیا ہے, اور اس کے لیے ہیئرنگ کی ڈیٹ پہلے 16 تھی,
तो बेंच कंप्लीट नहीं था, उसकी वजह से वो डेट आगे बढ़ गई थी, तो वो 5 तारीख को रखी गई है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, 5 से पहले कुछ होता है। लेकिन इन द मीन टाइम इन्होंने किया ये, कोयटा में स्कूलों को सील किया, जबकि कोर्ट का फैसला था कि 31 तक इनको इजाज़त है कि ये स्कूल 31 को बंद कर देंगे, आप लोग मतलब स्कूल ख़त्म कर दें। उन्होंने पहले ही सील कर दिया, तो वो उन्होंने स्टे ले लिया और वो चले गए हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट पे। तो वहाँ पर जो है उस वक्त तक के लिए, और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि हम एग्ज़ाम हमें दे बच्चों के लेने हैं, वहाँ तक ये हुआ था। यहाँ पर कराची के अंदर भी कुछ ऐसे एसोसिएशन एक है जो इस्लाम पे काम कर रही है, और वो लोगों से पैसे भी लेते हैं और हाई कोर्ट का स्टे दिखाते हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट इस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकती। एक उन्होंने स्टे लिया है 5 स्कूलों का, कुछ लोग कहते हैं कि 12 स्कूल हैं, वो इस टेरिटरी से बाहर हैं कंट्रोलमेंट की, वो उनका फैसला है, वो जो वो दिखाते हैं और वो बाकायदा उसके ज़रिए से वो पैसे वगैरह लेते। बहरहाल वो उनकी बात है। बहरहाल जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं बहुत मुतहर्रिक हैं, मलिक अजहर महमूद साहब, वो यहाँ काम कर रहे हैं। सिंध के अंदर हनीफ जदून साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जॉइंट एक्शन कमेटी का, उन्होंने मुतय्यन किया है। रिज़ाउर रहमान साहब बहुत काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। कल भी हमारी एक मीटिंग है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब में इसी सिलसिले में, उसमें हम इंशाल्लाह अपने लाइन ऑफ एक्शन का ऐलान करेंगे कि अगर कोई सूरत ऐसी होती है तो उसमें हमारा आइंदा का लाए अमल क्या होगा। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? 37 लाख लोग बच्चे जो है मुतासिर हुए, 37 लाख से भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, देखें कि जो हम अभी इसी प्रोग्राम में ही आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात कर रहे थे, और जब ऑनरेबल कोर्ट ये डिसीजन ले रहा होता है तो कम से कम ये ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस इम्पैक्ट से या इस डिसीजन से कितने लोग मुतासर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम किसी घर की बात नहीं कर रहे या किसी अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों की, जो कि कंपलसरी राइट है सबका लेना, तालीम हासिल करना। अब अगर हम उन राइट से उन बच्चों को दूर कर देंगे तो आप ये बताएं कि क्या कैंटोनमेंट एरिया से निकल कर वो बच्चा दूर तक जाएगा और तालीम लेने जाएगा वहाँ पर, जबकि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके घर से करीब तरीन जो है जगहों पर बच्चों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे मुल्क की वो इजाज़त नहीं देती कि बच्चे दूर दराज इलाकों में पढ़ें, और ट्रैफिक की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि अगर यही लाखों बच्चे जो है अब शहर की तरफ रुख करेंगे तो आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि ट्रैफिक कहाँ जाएगा फिर। इसके साथ साथ देखें, जहाँ तक बात स्टे ऑर्डर्स की है या सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों की है, जो भी 5 को इंशाल्लाह डिसीजन आएगा, कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। काफ़ी लोग गए हुए हैं उसके अंदर, हमने भी एक रिव्यू पिटीशन डाली हुई है वहाँ पर और लॉयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यही मामला देखे जाएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए कि कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। अलीम साहब ने तो खैर बहुत मोहतात होते हुए 3 लाख लोग एम्प्लॉयड कहा है, मैं ये समझता हूँ 5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि इससे सिर्फ जो टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो वैन ड्राइवर्स हैं, उसके साथ यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, जो लोग भी इससे मुंसलिक होते हैं इस स्कूल कम्युनिटी से, वो सब इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। तो हमारी तो आपके चैनल की तवज्जो से ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील है, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से भी अपील है कि इसको खुदारा नोटिस लें, कोई पॉलिसी बनाएं। हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ ऐसी क्रिएट हो कि उससे तालीम का नुकसान हो जाए या तालीमी इदारे बंद हो जाएँ। ऐसी न्यूज़ ना बने कोई, उससे पहले ही कोई बेहतर डिसीजन सामने आ जाए। इससे तो इमरान खान साहब तो खुद ही कहते हैं कि एजुकेशन मेरा मेन फोकस है, बिल्कुल, और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें सामने आ जाती तो ये तो इससे बिल्कुल इसके ऊपर देखना चाहिए उनको। जी ईशान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ताकि फिर मैं आगे की तरफ वो भी सवाल आपसे कर लूँ कि जो बच्चे स्कूल में आना चाहेंगे उस हवाले से अगर वो किस तरीके से इसको कवर करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम हमने इन्हीं बच्चों के लिए लॉन्च किया हुआ, और मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि स्लम्स एरियाज़ के अंदर तो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हुए हैं, और जो गली मोहल्लों के अंदर आ गए उनको, इनके लिए हमने 2 हल दिए, स्कूलों को भी, मदारिस को भी, और उन गली मोहल्लों के अंदर भी। नंबर 1, हमारा एक अज़्म एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, उसकी मदद से हम उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो गए थे या ड्रॉप आउट पहले ही से थे, उनको वापस हम स्कूलों में लेके आते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर उनको उनकी क्लास के अंदर स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। दूसरा, हमने जो लाया अमल अख्तियार किया फ़ौरन कोविड के बाद,
کہ وہ بچے جو بہت بڑی تعداد میں ڈراپ ہو گئے تھے اور گلی محلوں کے اندر کھیل رہے تھے سلمس ایریاز کے اندر، بار بار میں سلمس ایریاز کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ دوبارہ بچے نہ والدین انٹرسٹڈ تھے اسکول میں لے جانے کے لیے، نہ وہ بچوں کا شوق تھا کہ اسکول میں جائیں. تو وہیں پہ ہم نے بہت سارے والنٹیئرس نکالے، وہیں پہ ہم نے بہت ساری والنٹیئرس لڑکیاں نکالی، لڑکے نکالے، جن کو ہم نے ٹرین کیا اور ان کے گھروں کے اندر ہم نے وہ سینٹرز بنا دیے، اسکول بنا دیے، اور ان بچوں کو وہاں پر لا کر کے 6 مہینے میں 7 مہینے میں اردو، انگلش اور ریاضی کا پورا کورس کرا کے اسٹریم لائن کیا اور ان کو دوبارہ اسکولوں کے اندر انرول کیا. چاہے وہ سرکاری اسکول تھے یا پرائیویٹ اسکول تھے، ان کو ہم نے کوشش کیا کہ وہ اسکولوں میں انرول ہو جائیں. جو بچے اسکول میں انرول نہیں ہو پا رہے تھے ان کے لیے بھی ہم نے حل یہ کیا کہ اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر، اس لیے ان بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہوگی، ہم کیوں جائیں، کیسے جائیں، تو اسی گھر کے اندر اسی ٹیچر کے ذریعے ان کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ وہ پڑھیں اور آگے جا کر کے کسی نہ کسی سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیں. یہ پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ہم اس کو یہ سسٹم پورا کا پورا پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، رجسٹریشن کے حوالے سے بھی کچھ پرابلمس آ رہی ہے کہ جو نئی رجسٹریشن وہ اسکول سندھ کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی بن رہی ہے، یا ریونیو کے لیے کوئی ایسی پالیسی بن رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک بیان دیا تھا اور ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس نے روکا ہوا ہے رینیول بھی اور رجسٹریشن بھی. اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے رابطہ کیا تھا ڈائریکٹریٹ سے کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ طارق صاحب بھی ہیں اور ہم بھی ہیں کہ ہماری ملاقات جو ہے منسٹر سے کرائی جائے. منسٹر صاحب سے بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں سید سردار علی شاہ صاحب، تو ہم ان سے کچھ اپنا چارٹر رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے. تو انہوں نے کچھ شرائط ایسی عائد کی ہیں جو تقریباً 90% یا 95% اسکول کراچی میں بند ہو جائیں گے اگر ان شرائط کو بڑی بات کہہ رہے ہیں. امپلیمنٹ ہوا جائے. تو نہ اسکولوں کے پاس پلے گراؤنڈ ہے، نہ ہر اسکول 1000 گز پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اور بھی کئی شرائط اس کے اندر رکھی گئی ہیں. تو بہرحال گورنمنٹ آف سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس کووڈ کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ہماری قوم تو ویسے ہی ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، اور اس میں ان بچوں کو آنے والی جو نسلیں ہیں یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر طریقے سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہماری سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے اس کو لے کے چل. جی ذیشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، تعلیم اور صحت یہ مین کور رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ کئی ہزار اسکول جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بند ہو جائیں، لیکن کیا گورنمنٹ نے اس اسکولوں کو بند کرنے سے پہلے کا کام کر لیا ہے؟ کیا وہ سرکاری اسکول جہاں گراؤنڈ موجود ہوتے تھے، ٹیبل ٹینس کورٹ موجود ہوتا تھا، لیب موجود ہوتی تھی، کیا وہ دوبارہ آباد ہو گئے؟ کیا وہاں پہ اساتذہ، قابل اساتذہ واپس آ گئے؟ کیا وہاں پہ بچوں کے لیے ٹیبل موجود ہے؟ کیا وہاں کا انفراسٹرکچر دوبارہ بہتر ہو گیا جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے؟ وہ ساری چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو گو ہیڈ کریں، ضرور کریں، اس لیے کام گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. دوسری بات، اسلام آباد کے اندر ایک زمانے میں ریزیڈینشل ایریا کے اندر پرائیویٹ اسکولز اور ادارے بند کرنا شروع کیے گئے تھے، تو گورنمنٹ نے دوسرا آپشن بھی اس وقت دیا تھا، پورا ایچ سیکٹر جو ہے ایجوکیشنل سٹی بنایا گیا تھا اور وہاں لوگوں کو جگہ پرووائڈ بھی کی گئی تھی اور بیچی بھی گئی تھی، مختلف چیز آپشنز دیے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں پہلے کرنے کے کام ہیں. کیا وہ پہلے کر لیے ہیں کام؟ اب جیسے کنٹونمنٹ کا ایشو ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، ہاٹ ایشو ہے، اب کیا اس سے پہلے کا کام ہو گیا ہے؟ یا جب ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا اس کے بعد ہم جاگیں گے نہیں یہ روکو اور یہ کرو اور وہ کرو؟ تو ہمیں پہلے گورنمنٹ کو اسپیشلی اس سے پہلے کا کام کرنا چاہیے، پھر اگلا اسٹیپ اٹھانا چاہیے. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں 95% علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسکول بند ہونے کی، کیونکہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو واقعی علیم صاحب کی بات میں ایسے اسکول نظر ہی نہیں آتے جس کے اندر گراؤنڈ اور یہ بہت بڑا نہیں. دیکھیں بات تو بالکل صحیح ہے، 95% اسکولس بند ہو جائیں گے، اور میں آپ اگر لسٹ بنانے بیٹھیں تو شاید ایک پیپر کے اندر ہی آپ وہ گراؤنڈ والے اسکولوں کے نام لکھ لیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں 1000 کی بات ہو رہی ہے
کہ کیا گورنمنٹ نے ایسی پالیسی لائی کیوں جا رہی ہے, مطلب کیا ہے؟ وہی چیز ہے نا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں جج کی جاتی, صرف ایک آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس فلانا پالیسی پہ سارے اسکول آنے چاہیے. کیا ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں ایسی ماسٹر پلان کے اندر کیا ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر 1000 گز کا ہو؟ لیاقت آباد میں آپ کو لے کر جاؤں, وہاں پر 1000 گز تو دور 400 گز کی پلاٹنگ نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے ملتی ہے, تو 1000 گز کہاں سے لائیں گے آپ وہاں پر؟ تو یہ اس طرح ماسٹر پلان کا ان کو خود نہیں پتہ کہ کراچی کا یا پورے سندھ کا ماسٹر پلان ہے کیا. تو یہ اگر صرف ایگریکلچر لینڈز کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اسکول اتنی بڑی جگہوں پر ہونا چاہیے, جتنی جگہ پہ کھیت ہوتے ہیں, تو پھر اتنی بڑی جگہیں فراہم بھی کی جائیں. ایمینٹی پلاٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اگر صرف کراچی شہر کی اگر میں بات کروں تو, یا بہت سارے تو ایسے ایمینٹی پلاٹس ہیں جہاں پہ آلریڈی پلاٹنگ ہو چکی ہے, فلیٹس بن چکے ہیں, قبضہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو کیا وہاں پر آپ تعلیمی اداروں کو اگر بند کر رہے ہیں تو بات بالکل صحیح ہے ذیشان صاحب کی, کیا آپ کا پلان ہے؟ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. بند کرنے کے بعد اگر سوچا جائے گا تو پھر تو ڈیزاسٹر کیا سونامی آ چکا ہوگا جہاں پہ تعلیم بالکل ختم ہو چکی ہوگی. یہ تو ابھی تو نئی رجسٹریشن کی طرف بھی کچھ نہیں دے رہے, پرانے والے بھی پریشان ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ صرف رجسٹریشن کی پریشانی نہیں ہے, پریشانی ریکگنیشن کی بھی ہے جو بورڈ آفس سے لی جاتی ہے, جہاں پہ بچے انرولمنٹ جمع کراتے ہیں, ایگزامینیشن فارم جمع کراتے ہیں. اچھا, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, یہاں ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے میڈم رائلہ خیری صاحبہ نے, جو ماسٹر ٹرینر ہے اور اسکول کی پرنسپل بھی ہیں. تو ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ علیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی اور ہم چاہ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کا بھی ایک ایڈوانٹیج لے کے, آپ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو بڑے اچھی طریقے سے ٹرین کرتی ہیں اور ان کی سائیکو سمجھتی ہے. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو کووڈ کے حوالے سے متاثر ہوئے جو آپ کے نئے آنے والے بچے ہیں, ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ اب کیسے ان کو کور کیا جائے گا؟ جو میرے ناظرین دیکھ رہے جو خاص طور پہ مونٹیسری کے بچے جو پڑھا بھی رہی ہیں, جو مونٹیسری کے اندر جن کے بچے بھی ہیں, ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا. میں اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات میں جو والدین سے کہنا چاہوں گی اور اسکول والوں سے بھی, کہ دیکھیں کووڈ جو ہوا 2 سال, آپ سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی سے تعلیم کے حوالے سے تو بالکل نکال دیں, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے. اب میں جو دیکھ رہی ہوں, جو میرا ایکسپیرینس ہو رہا ہے, وہ یہ کہ والدین یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 سال نہیں پڑھا بچوں نے, لیکن بچے اسی کلاس میں آئیں جس کلاس کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. میں والدین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ بیس ایئرز ہیں سارے. یہ جو پری پرائمری کلاسز ہوتی ہیں یہ بیس ایئرز ہوتی ہیں بچوں کی لائف کی, اور اس کے اندر اگر بچے کسی بھی طرح جمپ کریں گے تو آگے کی لائف میں ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو ان کے پیس پہ چلنے دیا جائے. ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں نہیں, ابھی جو بچے ہم فیس کر رہے ہیں یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کو ہم کووڈ سے پہلے پڑھاتے تھے, نہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہ ہے, بالکل الگ بچے ہیں وہ. ان کو اس جگہ تک لے کر آنا, اور اس میں والدین کی جو یہ خواہش ہے نا کہ اگر کوئی بچہ لیول 2 کا تھا تو وہ لیول 2 میں ہی آ جائے, یہ بہت مشکل ہے. والدین کو اس وقت یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ابھی وہ اپنے بچوں کی بیس بناتے جائیں اور کلاس 2 تک ان کو پڑھا لیں بغیر کسی گیپ کے. اور جب کلاس 2 میں وہ جائیں اس وقت ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس دیکھی جائے, ان کو اینالائز کیا جائے, اور اس کے بعد کلاس 2 کے بعد ان کو ایک کلاس اسکپ کرائی جا سکتی ہے. جیسے کلاس 3 اور 4 ایک ہی لیول کی کلاسز ہوتی ہیں, تو اس میں سے کوئی ایک کلاس وہ اسکپ کرا کے 1 سال کا جو نقصان ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم جو میں فیس کر رہی ہوں, میرا خیال ہے کہ تمام اسکولز فیس کر رہے ہوں گے, وہ یہ کہ بچے اوور ایج آ رہے ہیں آپ کے پاس, اور والدین ایگری نہیں کر رہے ہیں ان کو اس کلاس میں ڈالنے کے لیے کہ جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں. تو مین جو پرابلم آئے گا وہ بیس کا آئے گا. اسکولس تو ایڈمیشنز لے رہے ہیں کیونکہ دیکھیے اسکولس جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں, اسکولس کو ایڈمیشنز چاہیے, ڈیفینیٹلی ہر اسکول کو چاہیے, تو وہ تو ایڈمیشنز لے لیتے ہیں, لیکن اس میں سے وہ جو بیس بچے کی ہے, جو بنیاد ہے, جو اس کو ایک اچھا ریڈنگ کرنے والا, رائٹنگ کرنے والا بچہ بنائے گا آگے چل کر,
وہ چیز جو ہے وہ اسکپ ہو رہی ہے. اچھا میں اسی حوالے سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ یا ایک شخص جو ہے 30 کلو وزن اٹھاتا ہے، اگر اس پہ 40 لاد دیا جائے تو چل جائے گا، اگر اس پہ 60 یا 50 کی طرف جائیں گے تو وہ گر جائے گا. ڈیفینیٹلی. تو یہی والی سچویشن ابھی ہم سارے کے سارے لوگ فیس کر رہے ہیں. آپ بھی اسی حوالے سے کروں گا. اچھا رجسٹریشن کی طرف آتا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نئی رجسٹریشن بھی روکی جا رہی ہے، رینیو کے حوالے سے بھی پرابلم آ رہی ہے، بورڈ کے ایگزام بالکل سر کے اوپر ہے، تو یہ تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں معاملات آ جائیں گے، بہت مشکل میں آ جائیں گے. دیکھیں یہ سچویشن پینک والی ہے اور اسکول والے واقعتاً پینک کر رہے ہیں کہ اتنے نئے اسکول جو کھل رہے ہیں وہ تو اس پلاننگ سے آئیں گے کہ جس طرح سے رجسٹریشن ملے گی، لیکن اصل مسئلہ رینیول والوں کا ہے کہ جن کے رجسٹریشنز اب ایکسپائر ہو گئے تھے تو ان کو رینیول کرانا ہے. ان کے سائملٹینیسلی ان کے بچوں کو بورڈ آفس میں اپیئر بھی ہونا ہے، انرولمنٹ بھی جانی ہے. تو اگر اتنی دیر کر دی جائے گی اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر کہ ان بچوں کے انرولمنٹ رک جائیں گے تو بچے امتحانات دینے سے اور امتحان میں رجسٹر ہونے سے رک جائیں گے. تو اس لیے ہم نے سردار علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہم تمام ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس میں مشاورت کریں اور بلکہ ہماری سجیشن سنیں کہ ہم کس طرح سے چاہتے ہیں کہ چیزوں کو معاملات کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی تک ہمیں تو ٹائم نہیں مل پایا، لیکن امید یہ ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ان سے اب ٹائم مل جائے تو ہم اس پہ پلاننگ کی طرف آئیں. لیکن رولز کو ریوائز ہونا چاہیے. لیکن اتنے سال پرانا یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے تحت اسکول رجسٹر ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنا بھی ریوائز نہیں کرنا چاہیے کہ سارے اسکول جو ہیں وہ انفٹ ہو جائیں. تو اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انفٹ ہو جائیں. تو ہمیں اس بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنا لٹریسی ریٹ ہمارا شرمناک حد تک نیچے آ چکا ہے. تو اگر کوئی درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا رہا ہے نا تو اس کو گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آپ تعلیم دینے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، جبکہ اصل کام تو گورنمنٹ کا تھا کہ تعلیم دینی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ کر کچھ کام کر رہا ہے تو نہ کہ اس کو صرف اپریشیٹ کیا جائے بلکہ اس کو ڈسکریج کر دیا جاتا ہے ان پالیسی میکنگ کی وجہ سے. تو ہماری جو ریکویسٹ آپ کے چینل کی توسط سے بھی یہی ہے کہ ان تمام پالیسیز کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر مرتب کیا جائے، تاکہ گورنمنٹ تو اپنے لیول پر سوچ ہی رہی ہوتی ہے لیکن ہم جو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ان کو آگاہ کریں تاکہ بہتر پالیسیز بن سکیں. اچھا اگر میڈم کی طرف بھی آنے سے پہلے آپ سے ایک اور سوال کرتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. خدا نہ خواستہ 3 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جی اللہ نہ کرے اگر یہ سچویشن دوبارہ آ جاتی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکول پھر بند ہونے والے لگے تو پھر کیا آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں وہ سچویشن میں تو ہم بھی رجسٹ نہیں کرتے جب بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں یا ورسٹ سینیریوز خدا نہ خواستہ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں. تو اس وقت اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو جب ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی بچوں کی صحت زیادہ عزیز ہوتی ہے. لیکن ہمارا صرف کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ کم کیسز سامنے آئے یا ابھی صرف رائز دیکھنا نظر آ رہا ہے، اسی وقت سب سے پہلے کچھ اور بند ہو نہ ہو تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ زیادتی ہو جاتی ہے ان بچوں کے ساتھ جو تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، اور انسٹیٹیوشنس کا جو ایک پلان ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہمیں تو صرف ہمارا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچویشن انڈر کنٹرول ہے تو اس وقت تعلیمی اداروں کو چلنے دیا جائے تاکہ ہم اپنی کنٹینیوٹی کے ساتھ تعلیم دیتے رہیں. ہاں خدا نہ خواستہ اگر کیس بہت ورسٹ ہو جائے گا تو پھر تو اوبیسلی ڈیسیجن بچوں کے حق میں پچھلی دفعہ بھی یہ رائے تو دیتے رہے کہ بھائی اس کو 3 بریکوں میں کر دو، 2 گھنٹے کی کلاس سے کر دو، 10 بجے تک لے لو، پھر 12 بجے سے 2 بجے تک لے لو، پھر 3 بجے سے. دیکھیں ایس او پیز کے ساتھ ہمیشہ اسکولس چل سکتے ہیں نا، اور اسکول والے جتنی اچھی ایس او پیز فالو کرتے ہیں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ویسی ایس او پیز فالو کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں خود احساس ہوتا ہے اس بات کا. ہم بچوں کو ڈے وائز ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے نا، اس نے ایجوکیشن کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن 3 مہینے 4 مہینے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں گے اور بچے بالکل گھر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پھر بچے ایجوکیشن کی طرف آئیں. اور آپ کے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات میں کہہ دوں طارق صاحب کی ایکسٹینشن میں کہ ریکگنیشن کا تو پرابلم ہے اس وقت. سب سے بڑا جو پرابلم بچوں کے سامنے ہے، ایک وہ ابھی تک اس امید میں ہیں کہ اگلے سال بھی شاید وہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ ابھی تک ہماری ساری بکس چینج ہو چکی ہیں. بکس کی اویلیبلٹی ایک الگ پرابلم ہے جس کو کہ گورنمنٹ فلفل نہیں کر پا رہی ہے. سیکنڈ چیز، ٹیچرز بالکل بلینک ہیں اور بچے بھی بالکل بلینک ہیں کہ واٹ کائنڈ آف اے پیپر they would have to attempt in the exam. اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے گیپ کے بعد بچے ریٹن پیپر دیں گے اس سال and we are in December، اور پیپر ابھی تک جو پلان ہے وہ اپریل میں ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. ماڈل پیپر ہمیں کوئی بھی نہیں ملا ہے ابھی تک.
ایک آدھ سبجیکٹ کا ماڈل پیپر ملا ہے اور اس کی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ وہی ماڈل پیپر ہے جو کہ اوتھینٹک ہے. کیونکہ اب واٹس ایپ کے زمانے میں کوئی بھی واٹس ایپ کچھ بھی کر دیتا ہے, پھر اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھو. تو یہ بہت سیریس پرابلم ہے اس وقت کہ مطلب سیریس پرابلم کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ دیکھیں ہم تو علیم قریشی صاحب گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے الائنس سے پورے سندھ کے حوالے سے, طارق صاحب بھی, کیوں نہیں آپ سارے کے سارے مل کے ایک ساتھ بیٹھے اسی اس کے حوالے سے کہ بھئی کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے حکومت سے اس حوالے سے. پالیسی کی بات نہیں ہے, جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں نا. اینڈ دس از اے ویری سیڈ افیئر, بہت ہی سیڈ افیئر ہے یہ کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ, جو جن کی ذمہ داری ہے یہ کرنا, جن کو کروانا ہے کام, وہ کام وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھی ہمیں ملے اور ہم بچوں کو ٹرین کریں. ہم نے تو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے نا, ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اچھا طارق صاحب, ذیشان صاحب کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا, مطلب ایجوکیشن ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں سرکل ہے, آپ کو ابھی تک وقت نہیں دیا جا رہا, کیوں وقت نہیں دیا جا رہا, کیا مطلب ہے, کیا آپ کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک المیہ یہ رہا ہے کہ ایجوکیشن پرائرٹی کاغذات میں تو ہوتی ہے لیکن عملی طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی. بالکل صحیح. اور ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ منسٹر ایجوکیشن اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ سینئر منسٹر ان کی پارٹی کا ہوتا ہے, جبکہ ایجوکیشن تو اٹ سیلف اتنے بڑا ڈومین ہے کہ وہاں پر تو ایجوکیشن منسٹر صرف اسی کام میں لگا رہے, پارٹی کے معاملات, سیاسی معاملات سے بہت دور ہو, کیونکہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ یہ اتنی ڈیڈیکیشن سے کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ہونی نہیں چاہیے. ہمارے سردار علی شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے پاس منسٹریز بہت ہیں. اچھا منسٹریز بہت ہوتی ہیں تو اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا تو مطالبہ یہ رہتا ہے کہ سردار صاحب ہی رہیں لیکن منسٹری ان سے صرف ایجوکیشن کی ہو تاکہ وہ بہت بہتر طریقے سے دیکھ سکیں. اور ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ ایک پازیٹیو سیٹنگ ہوگی. پہلے بھی ہو چکی ہے, جب اسکول ری اوپننگ کا مسئلہ تھا تو انہوں نے بہت پازیٹیولی ہمارے سارے معاملات سنے تھے اور ری اوپن بھی ہوئے تھے اسکول. تو ابھی بھی ہمیں امید یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی. جی ذیشان صاحب, آپ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ اس میں جو میڈم کی گفتگو اور ان کی گفتگو سنی ہے تو جو عمران خان نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک سونامی لے کے آ رہے ہیں اور ایک زبردست قسم کا سونامی آ جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی, تو مجھے تو واقعی میں ایک سونامی آتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک ایسا ڈیزاسٹر جو ایجوکیشن میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف کنٹونمنٹ کے اسکول بند ہونے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں کہ نئی رجسٹریشن جو اسکولوں کی ہے وہ بند ہونے چلے جائیں گے. تو یہ سب کچھ کریں, بالکل کریں, یہ اسکول بھی بند کریں جو پاکستان کے اندر کراچی کے اندر چھوٹے چھوٹے محلوں میں کھلے ہوئے, اور کنٹونمنٹ میں بھی اسکول بند کریں. تو وہ کروڑوں بچے جو سڑکوں میں آئیں گے, تو میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان نے اتنی بہترین پلاننگ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف سندھ نے ایسی بہترین پلاننگ کی ہوئی ہوگی کہ جتنے سرکاری اسکول ہیں وہاں پر یہ سب سما جائیں گے اور وہاں پہ ان کو بہترین تعلیم دی جائے گی. اور یہ جب یہاں سے نکلیں گے تو ہماری بہترین نیشن ہوگی. اس لیے وہ چینی کہاوت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر چند عرصے کی پلاننگ کرنی ہے, 10 سال کی کرنی ہے تو درخت لگاؤ, اور 100 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو تعلیم, بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرو. تو ہم تو الٹی سونامی لے کے آ رہے ہیں اور تعلیم کو تباہ برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ورنہ یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جی اچھا طارق صاحب, میسج کوئی دینا چاہیں گے اس حوالے سے, ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہماری جو معاملات سامنے آ رہے, اس کے اندر جو خطرات نظر آ رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی میسیج یا کوئی پیغام یا کوئی اپنا آئندہ کی عمل کس طریقے سے آپ اس کو فیس کریں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ایک تو موقع یہ ہے کہ یہ سال بالکل اینڈ ہو رہا ہے, تو اس سال کو اور آگے آنے والے جو 2022 ہے اس کو میں ٹیچرز کو ڈیڈیکیٹ کرنا ضرور چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے, جس تندہی سے, جس موٹیویٹڈ ہو کر, جس کریٹیوٹی کے ساتھ اس کووڈ کے دوران تعلیم کو جاری رکھا, ریئلی ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے اتنی محنت سے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ نہ ٹیچر کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے نہ بچے کی صرف ذمہ داری ہے, یہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں ٹیچر, بچہ, پیرنٹ یہ تینوں مل کر اگر محنت کریں گے تو ہی بچے کا بہتر مستقبل بن سکے گا. تو ہماری پیرنٹس
سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے معاملوں میں بچوں کے لیے سیریس ہوں, اور تعلیم وہ ایسی چیز ہے جس میں آپ انویسٹ کریں. آپ بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ کا فیوچر اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو تعلیم میں بچوں کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا. انویسٹ ایز اے ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا ان کے اوپر, انویسٹ ایز اے مانیٹری, ان کو وہ چیزیں فراہم کرنی ہوگی جس سے ان کی ووکیبلری بلڈنگ ہو, جس میں ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہو, تاکہ وہ بہتر شہری بھی بنے اور ایک تعلیم یافتہ ہو کر اپنے گھرانے کا اور ملک کا نام بھی روشن کریں. جی میڈم, آپ کچھ کہنا چاہیں گے سوال؟ میں بس یہ گزارش کروں گی کہ حکومت جو ہے اس کو جس طرح پارٹ پلے کرنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو جتنی ان کو ریکگنیشن دینی چاہیے ریگارڈنگ دا ٹرانسپیرنس آف ایجوکیشن, وہ دیں. اور پرائیویٹ اسکولس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ کوئی بینیفٹس یا کوئی چیز اناؤنس کریں, ان کے لیے وہ پرابلمس زیادہ زیادہ ڈسکور ہو رہی ہیں بنسبت اس کے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے. تو میں صرف یہی گزارش کروں گی ان سے کہ گورنمنٹ اتھارٹیز سے کہ وہ ہم اگر مجھے بلائے گا کوئی بھی تو میں تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے تیار ہوں. کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے, کوئی بھی ٹریننگ چاہیے, کچھ بھی چاہیے تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. لیکن ایجوکیشن کے فیصلے کرتے ہوئے جیسے کہ طارق صاحب نے کہا, اسٹیک ہولڈرز کو بلانا بہت ضروری ہے, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی سارے ڈیسیجنز وہ لوگ لیتے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے, پریکٹیکلی دیکھ نہیں رہے ہوتے چیزوں کو. تو میری گزارش تو بس حکومت سے ہے کہ وہ تھوڑا سا اس معاملے میں ہم اسکولز کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں پلیز. جی شان صاحب, میں دو باتیں کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایک وہ پہلو ان بچوں کا جو اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں اور جو اب گلی محلوں میں آ گئے ہیں, نہ مدارس میں گئے ہیں, نہ دوبارہ کسی اسکول میں گئے ہیں, وہ بالکل باہر آ گئے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جو آپ کے اسٹریٹ چلڈرن بن گئے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی فیوچر میں دوبارہ اگر اسکول میں نہیں جاتے, کسی نہ کسی خدا نخواستہ کرائم میں بھی جا سکتے ہیں. اور اگر وہ کسی کرائم میں جاتے ہیں تو آپ ان تعلیمی اداروں سے بچوں کو نکال کے کرمنل بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس پہ گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ بچے کرمنلز کی فوج تیار ہوگی آپ کے, اور پھر ایک بدامنی کی طرف جائیں گے. دوسری بڑی اہم بات کہ اب گورنمنٹ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ پورے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی لگائے, اس لیے پچھلے نقصانات جو ہو چکے ہیں اور جو آگے جو کچھ نظر آ رہا ہے, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تعلیمی ایمرجنسی لگائے تاکہ اس پورے ٹارگٹ طے کیا جائے, پورے 5 سالہ پلاننگ کی جائے, اور اس ایمرجنسی کے اندر ہمیں اپنے وہ تمام ٹارگٹس اچیو کیے جائیں. جو بچے ڈراپ ہو گئے ان کو دوبارہ انرول کیا جائے, جو بچے بھول گئے چیزوں ان کو اسٹریم لائن کیا جائے, اور جہاں جہاں اسکول نہیں کھلے وہاں دوبارہ اسکول کھولنے کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر اسکولوں کے اندر مسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ کا ہی کام کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہاں پر سپورٹ پرووائڈ کی جائے. بہت شکریہ طارق صاحب, رائلہ خیری صاحبہ, سعید رضوان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس کے اندر کوشش کی گئی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کی جائے, جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے, اور جو مائنس ماضی کے اندر جو چیزیں مائنس ہوئی ہے اس کو کیسے کور کیا جائے. لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جو سامنے ایک پکچرز, ایک منظرنامہ سامنے نظر آ رہا ہے جو بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے. علیم صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی, سید طارق شاہ صاحب نے بھی, ذیشان صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی, رائلہ خیری صاحبہ نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ایجوکیشن کو عام کیا جائے, اور ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی حاضر ہو کر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. جس طریقے سے ذیشان صاحب نے کہا کہ تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے اور اس حوالے سے پورا کے پورا ایک پلان بنایا جائے اور اس کی پالیسی مرتب کی جائے اور اس کو کیسے ایجوکیشن دی جائے. اگر آپ 18ویں ترمیم کے حوالے سے دیکھیں تو ہم چھوڑ دیتے دوسرے صوبوں کے حوالے سے. اگر ہم سندھ کی گفتگو کریں تو سندھ کے سید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو پرابلمس ہے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, یہ ان مستقبل کے معمار کے حوالے سے بات کریں. یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے معمار ماضی جو دیکھ کر, حال دیکھ کر جو پریشان ہوئے, اور مستقبل کے اندر یہ معمار جو ہے واقعی جو نقصانات ہوئے اس کو بہت اچھے طریقے سے کور کر لے. تو میں چاہوں گا کہ ان سب کو بٹھا کر کوئی ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس سے آنے والے وقت کے اندر جو ایک خوف کی فضا, اس خوف کی فضا کو جو ہے ایک اچھی فضا ہو جائے
ہے، اور یہ اچھی فضا اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. پرائیویٹ سیکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بالخصوص ان سارے لوگوں کو بٹھائیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی پالیسی بنائے، کوئی ایمرجنسی تعلیمی پالیسی بنا کر یہ جو آئندہ کے جو خوفناک جو منظرنامے نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہو کر اور یہ سارے بچے جو ہے واپس اس ایجوکیشن کی طرف آئیں، یہ واقعی اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل کر سکے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.